جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی جگہ کسی بندے کی روح کو قبض کرنا چاہتا ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کی کوئی مجبوری رکھ دیتا ہے، کوئی کام رکھ دیتا ہے اس کا، وہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہاں پہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا یأوی الی فراشہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر کی طرف آتے تو آپ کہتے اللہم بسمک اموت واحیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ ہی میں مرتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ ہی میں زندہ ہوتا ہوں۔ یعنی نیند پہ آپ نے موت کا اطلاق کیا ہے، کیونکہ نیند میں بھی موت کی طرح روح بدن سے جدا ہوتی ہے، اگرچہ وقتی طور پر ہوتی ہے۔ جب انسان کی موت آ جاتی ہے تو اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے اس کو کہا جاتا ہے برزخ۔ ایک دار الدنیا ہے، پھر دار البرزخ ہے، پھر دار الآخرہ ہے۔ تو جو برزخ ہے یہ کب تک ہے؟ موت سے لے کر الی یوم یبعثون۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین۔ آج کا جو ہمارا درس ہے اور جو یہ سلسلہ ہے جس کو انگریزی میں ہم نے ہیئر آفٹر سیریز قرار دیا ہے، سلسلہ الی دار الآخرہ، الرحلۃ الی دار الآخرہ، آخرت کے گھر کی طرف جو سفر کا یہ سلسلہ ہے۔ گزشتہ اس کے درس میں ہم نے بیان کیا تھا ایمان بالیوم الآخر کی حقیقت کو، کہ ایمان بالیوم الآخر سے کیا مراد ہے۔ آج باذن اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہم بیان کریں گے کہ ایمان بالیوم الآخر، جو یوم آخرت ہے، اس کی جو ابتدا ہے وہ ہوتی ہے موت سے۔ تو موت کی حقیقت کیا ہے؟ جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جو مشہور رسالہ ہے العقیدۃ الواسطیہ، اس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ وَمِنَ الْإِيمَانِ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ الْإِيمَانُ بِكُلِّ مَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مما يكون بعد الموت، کہ ایمان بالیوم الآخرت میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے جو موت کے بعد ہوگا۔ یعنی موت کے بعد جو کچھ بھی ہوگا جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے، اس پر ایمان لانا یہ ایمان بالیوم الآخر میں داخل ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ موت کی حقیقت کے متعلق گفتگو کی جائے۔ موت کیا ہے؟ پہلی بات موت کے متعلق یہ آپ جان لیں کہ موت کہتے ہیں انقطاع تعلق الروح بالبدن، روح کا بدن کے ساتھ تعلق منقطع ہو جانا، یہ موت کہلاتا ہے۔ اب یہ جو روح کا بدن کے ساتھ تعلق کا منقطع ہونا ہے، ختم ہونا ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یعنی شریعت اسلامیہ کی نگاہ میں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بس زندگی تھی، حیات تھی اور وہ معدوم ہو گئی، ختم ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے۔ جو ملحدین ہیں، مادہ پرست لوگ ہیں، ان کے ہاں موت کا جو تصور ہے وہ بڑا مختلف ہے جو کہ شریعت میں بیان کیا گیا اس سے۔ اس کو جاننا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انسانی اعضاء کا کام کرنا بند کر دینا یہ موت ہے۔ یعنی انسان کے جو اعضاء ہیں وہ نہ کام کریں، وہ کام کرنا بند کر دیں، دل دھڑکنا بند کر دے، انسان سانس نہ لے سکے، تو یہ موت ہے۔ وہ اس کو موت سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن شریعت اسلامیہ میں موت انسانی اعضاء کے کام کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ موت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے موت کو پیدا کیا ہے۔ موت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا، اور یہ ہر انسان کو آتی ہے، اور یہ کوئی مانوی مخلوق نہیں ہے جسے ہم کہتے ہیں نا موت طاری ہو گئی۔ یہ کوئی مانوی مخلوق نہیں ہے، اس کا جسم ہے، یہ ایک
مخلوق ہے، کریشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اور اس کا اشارہ ہمیں اس حدیث سے ملتا ہے جو متفق علیہ ہے، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو یؤتی بالموت کہیئۃ کبش املح، کہ موت کو لایا جائے گا سفید و سیاہ رنگ کے دمبے کی شکل میں، موت کو لایا جائے گا. اور جنتیوں سے پوچھا جائے گا هل تعرفون هذا، کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ اور جہنمیوں سے بھی پوچھا جائے گا هل تعرفون هذا، کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ تو جنتی بھی کہیں گے نام، جی ہاں ہم اس کو پہچانتے ہیں. جہنمی بھی کہیں گے کہ نام، ہم اس کو پہچانتے ہیں. یعنی موت کو دمبے کی شکل میں لایا جائے گا. یہ موت کی حقیقی صورت ہے. اور جنتی اس کو کیسے جانتے ہوں گے؟ اگر تو تمثیلی انداز میں موت اس طرح آتی تو پھر جنتیوں کو بتایا جاتا کہ یہ موت ہے، یہ ہم موت کو لا رہے ہیں اس صورت میں. جہنمیوں کو بتایا جاتا کہ موت کو اس صورت میں لا رہے ہیں. لیکن موت کو ایک دمبے کی شکل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیش کرے گا جو اس کی حقیقی صورت ہے. اور جہنمی اس کو پہچانیں گے، جنتی بھی اس کو پہچانیں گے، کیونکہ ہم سے تو غیب میں ہے لیکن وہ اس کو دیکھ چکے ہیں، وہ تو ان مراحل سے گزر چکے ہیں، وہ تو اس وقت تو اس کو جانتے ہوں گے، کیونکہ جو موت کے مرحلے سے گزرا ہے وہ موت کی حقیقت کو جانتا ہے. تو اس کے بعد پھر اس دمبے کو جو ہے وہ ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر جنتیوں کو کہا جائے گا خلود فلا موت، جہنمیوں کو بھی کہا جائے گا خلود فلا موت، یعنی اب ہمیشہ تم جنت میں رہو، یا جنتیوں موت نہیں آئے گی. اور جہنمیوں کو کہا جائے گا اب ہمیشہ تم جہنم میں رہو، موت نہیں آئے گی. تو موت جو ہے یہ کوئی معنی نہیں ہے، کوئی معنوی چیز نہیں ہے، بلکہ حسی وجود والی چیز ہے. اسی طرح جب انسان کی موت آ جاتی ہے تو اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے اس کو کہا جاتا ہے برزخ. ایک دار الدنیا ہے، پھر دار البرزخ ہے، پھر دار الآخرہ ہے. تو جو برزخ ہے یہ کب تک ہے؟ موت سے لے کر الی یوم یبعثون. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ الی یوم یبعثون، ان کے آگے برزخ ہے، یعنی جن کی روح قبض کر لی گئی ہے ان کے آگے اب کیا ہے؟ برزخ ہے. الی یوم یبعثون، اس دن تک جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے. امام شعبی رحمہ اللہ، ان سے پوچھا گیا قیل لہ مات فلان، ان کو کہا کسی نے کہ ایک انسان مر گیا ہے، تو انہوں نے کہا لیس ہوا فی دار الدنیا ولا فی دار الاخرہ، یہ آدمی دنیا میں بھی نہیں ہے اور آخرت میں بھی نہیں ہے، یعنی دنیا و آخرت کے مابین ایک مرحلے میں ہے. اور موت کو قیامت الصغریٰ بھی کہا گیا ہے، القیامت الصغریٰ، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے بخاری اور مسلم میں، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اخر ھذا، ایک بچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا. انس ابن مالک کہتے ہیں کہ وہ میرا ہم عمر تھا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے گزرا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا ان اخر ھذا، اگر اس کو مہلت دی گئی، یہ زندہ رہا، تو فلن یدرکہ الحرم حتی تقوم الساعہ، تو اس کو بڑھاپا نہیں آئے گا یہاں تک کہ قیامت واقع ہو جائے گی. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. تو اب قیامت تو واقع نہیں ہوئی، اس بندے کو بڑھاپا بھی آیا اور دنیا سے چلا بھی گیا، لیکن قیامت واقع نہیں ہوئی. تو پھر یہاں پہ الساعہ، قیامت سے کون سی قیامت مراد ہے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ ساعۃ القرن مراد ہے، یعنی اس صدی کی قیامت. اس صدی میں جتنے لوگ زندہ ہیں وہ سارے اس کے بوڑھا ہونے سے پہلے پہلے دنیا سے چلے جائیں گے. یا بعض اہل علم نے یہ تفسیر کی اس کی کہ جو اس مجلس میں صحابہ کرام موجود تھے ان سب کی قیامت قائم ہو جائے گی، یعنی ان کی موت واقع ہو جائے گی اس کے بوڑھا ہونے سے پہلے پہلے. تو حدیث میں موت کو بھی قیامت کہا گیا ہے، موت کو بھی ساعہ کہا گیا ہے، لیکن یہ القیامت الصغریٰ ہے، الساعۃ الصغریٰ ہے. دوسری چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ التشبیہ بین الموت والنوم،
نیند میں اور موت میں مشابہت ہے. اگر موت کی حقیقت کو سمجھنا ہو تو نیند کو آپ سمجھ لیں، نیند سے سمجھا جا سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ روحوں کو قبض کرتا ہے ان کے موت کے وقت. والتی لم تمت فی منامہا، اور اللہ تعالیٰ ان کی روح کو بھی قبض کرتا ہے التی لم تمت فی منامہا، جو اپنی نیند میں نہیں مرے. یعنی کہ ان کو نیند تو آئی ہے لیکن موت نہیں آئی، دونوں کی روح ان کے بدن سے نکلتی ہے. یعنی اس شخص کی بھی روح اس کے بدن سے نکلتی ہے جس کی موت نے آنا ہے، اور اس شخص کی روح بھی اس کے بدن سے نکلتی ہے جس کو نیند آئی ہے لیکن ابھی موت نے نہیں آنا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، تو وہ شخص کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے موت کا فیصلہ کر لیا، اس کی روح کو تو اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جس شخص کے بارے میں موت کا فیصلہ نہیں کیا، اس کی روح کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے جسم میں واپس لوٹا دیتا ہے إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقرر وقت تک. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو کہ غور و فکر کرنے والے ہیں، تفکر کرنے والے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیند اور موت میں جو چیز مشترک ہے وہ کیا ہے؟ انقطاع الروح بالبدن، روح کا تعلق منقطع ہو جانا بدن سے. انقطاع تعلق الروح بالبدن، روح کا تعلق منقطع ہو جانا بدن سے. یہ چیز نیند میں اور موت میں مشترک ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی وہ روایت ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا یأوی الی فراشہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر کی طرف آتے تو آپ کہتے اللہم بسمک اموت واحیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ ہی میں مرتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ ہی میں زندہ ہوتا ہوں. یعنی نیند پہ آپ نے موت کا اطلاق کیا ہے، کیونکہ نیند میں بھی موت کی طرح روح بدن سے جدا ہوتی ہے، اگرچہ وقتی طور پر ہوتی ہے. اور پھر جب آپ بیدار ہوتے تو آپ کہتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندہ کیا ہماری موت کے بعد اور اس کی طرف ہی اٹھ کر جانا ہے. تیسری بات، الموت حتم لازم، موت کی حقیقت یہ ہے کہ موت ایک حتمی چیز ہے، یقینی ہے، ہر شخص کو آنی ہے. یہ معلوم بات ہے، اس پہ زیادہ تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ ایک دو آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے. یعنی موت کا ایک ذائقہ ہے، موت کو چکھا جائے گا، ہر ایک نے چکھنا ہے. اس کے آگے وضاحت ہوگی سکرات الموت، غمرات الموت، کہ موت کی سختی، موت کی بے ہوشی، اس کے آگے میں وضاحت کروں گا انشاءاللہ. یہ موت کا ذائقہ ہے جسے ہر ایک نے چکھنا ہے لا محالہ. بعض لوگوں کے لیے اس میں تخفیف ہے، جیسا کہ شہید کے لیے اس میں تخفیف ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ ہر ایک نے موت کا ذائقہ، موت کو چکھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چہرے کے، اس کی ذات کے. اسی طرح ایک دعا ہے بڑی پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، صحیح بخاری میں ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے پناہ تعوذ کے جو کلمات ہیں ان میں ایک کلمہ یہ بھی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اعوذ بعزتک الذی لا الہ الا انت الذی لا یموت والانس والجن یموتون، اے اللہ میں تیری عزت کی پناہ میں آتا ہوں، اس ذات کی عزت کی کہ جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، لا یموت، جس کو موت نہیں آتی، والجن والانس یموتون، اور جن اور انسان ان کو موت آتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یعنی انسانوں کی یہ خاصیت بیان کی ہے اس دعا میں. یہ انسانوں کی ایک خاصیت ہے، یہ ان کی لا محالہ ان کی ایک کیفیت ہے کہ ان کو موت نے آنا ہے. اگر کسی کے لیے ابدی حیات ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد،
ہم نے آپ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بشر کے لیے خلد نہیں بنائی، یعنی کہ اس کے لیے ہمیشگی کی زندگی نہیں ہے. افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اگر آپ کو موت آ جائے تو یہ جو آپ کے دشمن ہیں کیا زندہ رہ لیں گے ہمیشہ؟ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی وفات آنے والی ہے، اور ان کو جو آپ کے مشرک دشمن ہیں ان کو بھی وفات آنے والی ہے. تو یہ ایک موت کی حقیقت ہے کہ موت حتمی چیز ہے، لازمی چیز ہے. دوسری بات تو ہماری ترتیب کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ہماری چوتھی بات ہے للموت اجل محدد، موت کا ایک مقررہ وقت ہے، وہ اس سے نہ آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی، ہر انسان کا مقرر ہے. حتیٰ کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کائنات بنانے سے پہلے، آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلم بنایا، اس کو کہا کہ اکتب، اس نے کہا ما اکتب یا رب، اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکتب ما ہوا کائن الی یوم القیامہ، جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے اس کو لکھ لو، جس کو تقدیر کہا جاتا ہے. لوح محفوظ میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلم سے لکھوایا، تو اس میں ہر ایک کی جو اجل ہے، جو اس کی موت کا وقت ہے، وہ مقرر ہے. انسان الٹا لٹک جائے، جو مرضی کر لے، اس کی موت کا وقت آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، اس پر اس نے آنا ہی آنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے تمہارے لیے مقرر کر دی ہے موت، ہر ایک کے لیے مقرر کر دی ہے. وما نحن بمسبوقین، اور ہم بالکل بھی اس معاملے میں عاجز آنے والے نہیں ہیں. یعنی ایک ہوتا ہے عربی میں سابق، ایک ہوتا ہے مسبوق. سابق جو آگے نکل گیا، مسبوق جو پیچھے رہ گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما نحن بمسبوقین، ہم بالکل بھی پیچھے رہنے والے نہیں ہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اپنی قدرت کے ساتھ منسلک کیا، یعنی ہم ضرور بے ضرور موت دیں گے، ہر ایک کو آئے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہیں موت آئے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم بروج مشیدہ میں کیوں نہ ہو. بروج یہ برجن کی جمع، برج عربی زبان میں پختہ عمارت کو کہا جاتا ہے، اور مشیدہ اس کا معنی ہے چونی ہوئی، یعنی چنی ہوئی چیز، چونا زد، یعنی مضبوط اور پختہ بنائے گی کوئی عمارت ہو، اس میں تم بند ہو، پھر بھی تمہیں موت آ کر رہے گی لا محالہ. چاہے بڑے بڑے قلعے ہوں، چاہے وہ کوئی بند کمرہ ہو جہاں پہ کوئی نہیں آ سکتا، وہاں پر بھی موت آ کر رہے گی. پانچویں بات، وقت الموت مجہول لنا، جو موت کا وقت ہے وہ ہمارے لیے مجہول ہے، یعنی ہمیں نہیں معلوم. یعنی ایک بات یہ ہوگی کہ موت کا آنا حتمی ہے، دوسری بات یہ ہو گئی کہ ہر ایک کا ایک وقت مقرر ہے، اور تیسری بات یہ ہوگی کہ ہمیں وہ وقت معلوم نہیں. اب اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 5 ایسی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جس کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خمس لا يعلمهن الا اللہ، 5 چیزیں ایسی ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. ان 5 چیزوں میں ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ کسی آدمی کو یہ نہیں معلوم کہ اس نے کہاں مرنا ہے، کس زمین میں اس کی موت واقع ہونی ہے. اور حدیث میں ہے، سنن ترمذی میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے، اسی طرح ادب المفرد میں امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اراد اللہ قبض عبد بارض جعل له بها حاجہ، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی جگہ کسی بندے کی روح کو قبض کرنا چاہتا ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کی کوئی مجبوری رکھ دیتا ہے، کوئی کام رکھ دیتا ہے اس کا، وہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہاں پہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. چھٹی بات جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ الاحتضار اور سکرات الموت. احتضار کہتے ہیں جان کنی کے عالم کو، جب موت
کا وقت بالکل قریب ہو، انسان کی روح اس کے جسم سے نکلنے لگی ہو، پیروں سے نکلتے 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 اس کی حلق تک جب روح آ پھنسے تو یہ اس کو کہا جاتا ہے حالت الاحتضار، جان کنی کا عالم، سکرات الموت، موت کی سختیوں کا عالم۔ اور موت کی سختیاں ہیں، یہ وہ وقت ہے جس وقت، اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے دروس میں آئے گی جب ہم روح کے بارے میں بات کریں گے اور عالم برزخ کی اور قبر کی بات کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن ابھی آپ یہ سمجھیں کہ یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت پہلی چیز تو یہ ہے کہ فرشتے رحمت کے اور عذاب کے، اگر مومن ہے تو رحمت کے فرشتے اور اگر کافر ہے تو عذاب کے فرشتے اس وقت آ جاتے ہیں اور انسان ان کو دیکھتا ہے۔ اسی وجہ سے اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اب عالم الشہادہ ہے، اب اس کے لیے غیب نہیں ہے، اب یہ اس کے لیے ایک نظر آنے والی حقیقتیں ہیں جس کا اب اس نے مشاہدہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حتیٰ اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، جب موت کا وقت آتا ہے تو ہمارے جو فرشتے ہیں وہ اس کی روح کو قبض کرتے ہیں اور اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر دوسرا روح نکلنے کا عالم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، اللہ تعالیٰ نے ایک نقشہ کھینچا کہ کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ تم اپنی روح کو روک لو کہ اذا بلغت الحلقوم، اگر تم بڑی قدرت رکھتے ہو تو اپنی روح کو روک لو اور اپنی روح کو قبض نہ ہونے دو، کہ جب تمہاری جو روح ہے وہ حلقوم، حلق تک آ کر جو ہے وہ پھنس جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ سورۃ القیامہ میں ذکر کیا کَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ، ہرگز نہیں، اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ، جب پہنچ جائے، بلغت ای النفس، انسان کی روح، التراقیہ، تراقیہ یہ ترقوتن کی جمع ہے، ترقوہ کہتے ہیں سینے کی اوپر والی ہڈی جو حلق کے ساتھ متصل ہے، اس کو ترقوتن کہتے ہیں۔ تراقیہ اس کو اردو زبان میں ہنسلی بھی کہا جاتا ہے، جب روح ہنسلیوں میں آ جائے۔ وقیل من راق، اور اب کوئی علاج نہیں ہو رہا تو کہیں کہ رقیہ کرنے والا، دم کرنے والا کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، وہ جو میت ہے، جو مرنے والا ہے، اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اب یہ فراق کا وقت ہے، اب یہ دنیا کو چھوڑنے کا وقت ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی جو ہے وہ پنڈلی کے ساتھ لپیٹ دی جاتی ہے۔ اور کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اب تمہارے رب کی طرف تمہارا چلنا ہے۔ تو یہ وہ مرحلہ ہے سکرات الموت کا مرحلہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ فرمایا کہ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اور آ گئی موت کی سختی حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ کا کیا مطلب ہے؟ حق کے ساتھ کا یہ مطلب ہے کہ ایسے آ گئی کہ جس سے کوئی مفر نہیں ہے، ثابت، یعنی اب اس سے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، یہ وہ چیز ہے جس سے تم بھاگتے تھے، کنی کتراتے تھے، اس سے جو ہے وہ نکلنے کی کوشش کرتے تھے، اب موت کی جو سختی ہے وہ آ گئی ہے۔ اور موت کی جو سکرات ہیں اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ کے سامنے ایک پیالہ پڑا تھا، اس میں پانی تھا، آپ اپنے دونوں ہاتھ اس میں بھگوتے تھے اور اپنے چہرے پر پھیرتے تھے اور آپ کہتے تھے الا ان للموت سکرات، آگاہ ہو جاؤ، موت کی سختی ہے، موت کی سختی ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو موت کے وقت کی سختی میں نے دیکھی ہے، اس کے بعد مجھے کسی کی موت کی سختی جو ہے وہ زیادہ نہیں لگتی۔ آپ کے موت کی جو ہے وہ سختی اتنی شدت کے ساتھ تھی۔ اب اس وقت جو اہل ایمان ہوتے ہیں تو فرشتے ان کو بشارت دیتے ہیں، ان کے لیے تسلی کا بھی سامان اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، فرشتے بشارت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا
وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ ربنا اللہ، اس میں جو مفہوم ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ اس کو بیان کرنا انسان کے لیے قاصر ہے کہ قلیل وقت میں اس کو بیان کر سکے۔ یعنی عربی زبان اگر کوئی جانتا ہو تو مبتدا اور خبر جب دونوں معرفہ ہوں تو اس سے حصر پیدا ہوتا ہے۔ ربنا اللہ کیا مطلب؟ کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے، ہمارا حاجت روا، مشکل کشا، ہمارا غوث، ہماری مصیبتوں کو دور کرنے والا، ہماری مدد کرنے والا، وہ ذات جو ہماری عبادات کی مستحق ہے، ربنا اللہ، وہ اللہ ہی ہے۔ ثم استقاموا، اور پھر اس عقیدے پہ، اس منہج پہ وہ ڈٹ گئے، تو تتنزل علیہم الملائکہ، موت کے وقت فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کو بشارت دیتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو، غم نہ کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور ہم تمہیں خوشخبری سناتے ہیں اس جنت کی، بشارت لو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اور کافروں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، ان کے لیے فرشتے آتے ہیں، ان کی آگے میں وضاحت کروں گا اگلے دروس میں کہ کیسے وہ جہنم سے کپڑا لے کر آتے ہیں اور سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں اور خوفناک فرشتے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کاش آپ دیکھیں کہ اذ الظالمون فی غمرات الموت، جب ظالم جو لوگ ہیں، ظلم کرنے والے، کفر اور نافرمانی کرنے والے، وہ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے اپنے ہاتھ ان کی طرف بڑھاتے ہیں، اور یہ جو ہاتھوں کا بڑھانا ہے اس سے مراد ہے فرشتے ان کو مارتے ہیں۔ جیسے ایک اور مقام میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، فرشتے ان کے چہروں پہ، ان کے پیٹوں پہ تمانچے مارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں سے کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، اپنی جانوں کو نکالو، اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، آج تمہیں عذاب دیا جائے گا ذلت کا، جو تم اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کرتے تھے اور اللہ کی آیات کے مقابلے میں تکبر کرتے تھے۔ تو اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں، جب حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان کا جنازہ رکھا جاتا ہے صالح آدمی کا، تو اور مرد اس کو اٹھاتے ہیں اپنے کندھوں پہ اور اس کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جلدی کرو، وہ کیا کہتے ہیں جلدی کرو، کیونکہ اب اس کا سب سے زیادہ اہم چیز ہوتی ہے کہ میری اللہ سے ملاقات ہو۔ اور جو غیر صالح آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے رک جاؤ، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے، یہ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ اپنے درس کو مکمل کرتے ہیں، ہمارا وقت مکمل ہو گیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے صحیح مسلم میں، کہ انہوں نے فرمایا کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے محبت کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کو پسند، اس سے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ انا لنکرہ الموت، ہم تو سب موت کو ناپسند کرتے ہیں، ایک طبعی کراہت ہے، یعنی کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کی موت آ جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس ذاکی، اے عائشہ یہ بات نہیں ہے، میں یہ بات نہیں کر رہا، ولکن المؤمن اذا حضرہ الموت بشر برضوان اللہ وکرامتہ، جب مومن کی موت حاضر ہوتی ہے تو اس کو بشارت دی جاتی ہے اللہ کی رضا کی اور اس کے اعزاز و اکرام کی۔ فلیس شیء احب الیہ مما امامہ فاحب لقاء اللہ، تو جو اس کے آگے کے مراحل ہیں اس سے زیادہ محبوب اس کے لیے اور کوئی چیز نہیں ہوتی، تو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اس میں۔ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ، اور کافر کی جب موت کا وقت آتا ہے تو اس کو فرشتے ڈراتے ہیں اللہ کے عذاب سے اور اس کی سزا سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، کہ جو آگے کے مراحل ہیں اس سے زیادہ ناپسندیدہ چیز پھر اس کو کوئی نہیں ہوتی۔ کرہ لقاء اللہ وکرہ اللہ لقاءہ، اس کو بھی اللہ سے ملاقات ناپسند ہوتی ہے اور اللہ بھی اس سے ملاقات ناپسند کرتا ہے۔
اس کے بعد انشاءاللہ اگلے درس میں مکمل کریں گے کہ موت کے بارے میں کچھ باتیں جو اہم ہیں، جیسے موت کے وقت حالت احتضار میں اس کیفیت میں شیطان حاضر ہوتا ہے، بعض دفعہ انسان کو پھسلانے کے لیے اور گمراہ کرنے کے لیے، اور پھر انسان کی کچھ اس وقت کی تمنائیں ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ اس کا اگلے درس میں بیان کریں گے۔ وَبِهَذَا الْقَدْرِ أَكْتَفِي الْيَوْمَ وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ۔